کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرا یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سابق حکومت نے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے، جو ملک کے گزشتہ 75 سال میں لیے گئے مجموعی قرضوں کا 76% ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کل پیش کیے جائیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 نوجوان شہید کر دیے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج ملتان میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ بالآخر سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے، جو پاکستان کی تاریخ میں مجموعی قرضوں کا 76% ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ اسی طرح کا اعتراف سابق وزیراعظم آئندہ کچھ دن میں کریں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدے میں سخت شرائط کے اعتراف کے بعد مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی اور بدعنوانی کا اعتراف بھی جلد ہوگا۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں ڈالر کی قدر میں 189 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کا صوبائی بجٹ کل لاہور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کرے گی۔ صوبائی محکمہ خزانہ کے ترجمان نے لاہور میں صحافیوں کو بتایا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اور مہنگائی پر قابو پانے پر توجہ دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پشاور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کرے گی۔ صوبائی اسمبلی کا بجٹ اجلاس تیسرے پہر 3 بجے شروع ہوگا۔ تاجکستان کے سفیر عصمت اللہ نصیر الدین نے کہا ہے کہ پاکستان اور تاجکستان افغانستان میں امن اور استحکام چاہتے ہیں تاکہ وہ علاقائی رابطوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ چینل کے ہفتہ وار پروگرام ڈپلومیٹک سیشن میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس سے افغانستان میں صورتحال مستحکم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ تمام رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے امن و خوشحالی پر مبنی محفوظ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ پاکستان نے بھارت میں بھارتی حکام کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف طاقت کے بے دریغ استعمال کی شدید مذمت کی ہے، جو حکمران سیاسی جماعت BJP کے 2 سینئر عہدیداروں کی طرف سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز بیانات پر پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد نے ایک بیان میں کہا کہ ہندو بالادستی کے زیر غلبہ بھارتی حکومت کی ظالمانہ پالیسی میں شدت اور اخلاقی پستی کا ایک نیا رخ ہے، جس کا مقصد بھارت میں مقیم اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو مظالم اور تشدد کا نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی حکومت کی جانب سے مسلمان شہریوں سے اس ناروا سلوک کی شدید مذمت کرتا ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں بھارت کے مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ بھارت میں اسلام مخالف پروپیگنڈے کے رجحان میں اضافے سے بگڑنے والی صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے پر بھارت کا احتساب کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بھارت میں مقیم مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق عبادات کرنے پر نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ضلع پلوامہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے دربام کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ان نوجوانوں کو شہید کیا۔ حکام نے علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی اور آخری اطلاعات آنے تک کارروائی جاری تھی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد میں بم دھماکے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی رقم کی غیر قانونی طور پر منتقلی کے ایک مقدمے میں کل نئی دلی میں پولیس حکام کے سامنے پیش ہوں گے۔ کانگریس کے رہنما ابھیشیک مانو شرنگوی نے کہا ہے کہ یہ محض ایک سیاسی مقدمہ ہے جس کا بدعنوانی سے کوئی تعلق نہیں۔ حکام نے رواں ماہ کی 23 تاریخ کو سونیا گاندھی کو بھی طلب کیا ہے۔
صدر ڈاکٹر عارف علوی نے باکسر محمد آصف کو ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ساؤتھ سپر فلائٹ ویٹ باکسنگ ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج ملتان میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 4 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سیریز پہلے ہی 2-0 سے جیت چکا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔